مجھے رات کو بہت گندے گندے خواب آتے ہیں اور الہام بھی ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی ٹینشن ہے, دن میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو رات کو پھر برے خواب آتے ہیں. اور برے خوابوں کا پیٹ سے بہت گہرا تعلق ہے, خوب سمجھ لو. رات کو جب آپ کا پیٹ ہوگا بھاری, ایک تو میرا گلا بیٹھا ہوا ہے آج, مجھ سے بولا نہیں آ رہا. رات کو جب آپ کا پیٹ بھاری ہوگا, پھولا ہوا ہوگا, تو کبھی بھی اچھے خواب نہیں آئیں گے, لازمی ڈرانے خواب ہی آئیں گے, یہ نیچرل ہے. چت لیٹیں گے تو خواب ڈرانے آئیں گے. ہمیشہ کروٹ کے بل سوئیں. یہ دو کام کر کے دیکھیں. رات کو پیٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہلکا, پیٹ میں بھاری پن نہ ہو, اور چت نہ لیٹیں, آسمان کی طرف آپ کا چہرہ ہو, یہ نہ ہو, کروٹ کے بل لیٹیں, تو پھر انشاءاللہ ڈرانے خواب نہیں آئیں گے. بعض دفعہ ہوتا ہے یہ کروٹ کے بل سوتے سوتے بے خیالی میں انسان سیدھا ہو جاتا ہے, تو بھی ڈرانے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ شروع میں عادت ڈالنے کے لیے نا کوئی کپڑا پوٹلا وغیرہ پیچھے رکھ لیں تاکہ کمر سیدھی نہ ہو سکے, کروٹ کے بل ہی رہے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ڈرانے خواب سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دن میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے جو رات کو خواب کی شکل میں آتی ہے, تو دن میں دیکھیں ٹینشن ہے کیا. عام طور پہ سب کا ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے پھر ایسے موقع پہ, ٹھیک ہے نا, تو اس کو ٹینشن سمجھنا چھوڑ دیں. بہرحال دن میں کوئی ٹینشن ہے تو اس کا علاج کریں. جب دن میں خوشی ہوگی تو رات کو خواب بھی کیسے آئیں گے؟ اچھے آئیں گے. دن میں گھبراتا ہے تو رات کو خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں. نہار منہ پانی پینے کے بارے میں شرعی تعلیمات. کیا نہار منہ پانی پینے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طبی نقصانات یا فائدے بتائے ہیں؟ نسیم اللہ خان: نہیں جناب, ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس بارے میں من گھڑت حدیثیں بہت مشہور ہیں, نہار منہ پانی پینے سے یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. شریعت میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعبہ تھا وہ میڈیکل سائنس نہیں تھا. آپ کا شعبہ ہے اخلاقیات, انسان کو انسان بنانا, اور اللہ سے انسان بندوں کو اللہ سے ملانا اور آخرت بنانا. تو انسان کو انسان بنانا نبی کی ذمہ داری تھی. تو کچھ چیزیں میڈیکل سائنس کے بارے میں نبی نے بتائی ہیں, لیکن آپ کا اصل ٹاپک یہ نہیں تھا. تو اس بارے میں بہت زیادہ لوگ, حکیم لوگ بہت غلو کرتے ہیں. اب تو طب نبوی کے نام سے کتابیں چھپ رہی ہیں, مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی ہیں کہ طب نبوی کہ کیا مطلب ہے. بھائی دو چار چیزیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں طب سے متعلق, اس پہ پوری کتاب تھوڑی چھپ سکتی ہے. لیکن بعض حکیم لوگ بڑا وہ کر رہے ہو تاکہ لوگ ان سے رجوع کریں, لوگ سمجھے بھائی یہ تو انہوں نے تو اسلام سے طب سیکھی ہے. تو یہ جو طب یونانی آیا ہے مسلمانوں میں, یہ بھی تو غیر مسلموں سے آیا ہے. تو ٹھیک ہے, مسلمانوں نے اس میں بہت ترقی کی اپنے دور میں بہت زیادہ, لیکن آیا تو غیر مسلموں سے ہی تھا اس دور کے. اس کو کہا جاتا ہے طب یونانی, تو اس کو طب نبوی سے تعبیر کرنا کیسے درست ہو گیا؟ اور اس میں تو غیر مسلم بھی بہت ہیں. تو لیکن کتابیں لکھ رہے ہیں, پھر اس میں موضوع من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں, جو کا دلیا کھانے کے یہ فائدے, تو شہد میں پانی ملانے سے یہ حدیث میں آتا ہے یہ فائدہ. اکثر 99% وہ من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں, لہذا ان پہ اعتماد نہ کیا کریں. اور اس میں جب بھی علاج کرائیں تو ہمیں شریعت میں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ ہر چیز اس کے اہل سے پوچھو. قرآن اور حدیث نے یہ اصول بتایا ہے. تو میڈیکل سائنس کے بارے میں قرآن و سنت نے اصول بتا دیا کہ ماہرین سے پوچھو, یہ اصول بتا دیا قرآن و سنت نے. اولی الامر میں جو میں تفسیر بیان کرتا ہوں, اور مفسرین نے جو تفسیر بیان کی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر, ہر چیز اس کے اہل سے پوچھی جائے گی. تو یہ بتا دیا کہ جب کہ آپ نے دیسی علاج کرنا ہے تو ماہر حکیم ہونا چاہیے, یا نارمل عام علاج کرنا ہے تو ماہر ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی پانی پینے سے آپ کو نقصان ہوگا تو نہ پئیں, کہہ رہے فائدہ ہوگا تو پی لیں, لیکن اصولی طور پر جو نیچرل چیزیں ہیں نا ان میں ڈاکٹروں سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے. پانی تو یہ چیز ہے جب پیاس لگے پی لو, نہیں لگے نہیں پیو. خام خواہ میں اٹھ کے بے وقوفوں کی طرح صبح صبح پانی پینا, تو مجھے تو یہ احمقانہ قسم کا عمل لگ رہا ہوتا ہے. کچھ ہے نہیں, آگے اٹھ کے پانی پینا شروع کر دیا. کوئی بیماری ہو جس کے علاج کے طور پر کسی کو بتایا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن نارمل آدمی کا خام خواہ میں اٹھ کے صبح پانی پینا شروع کر دینا, اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ فائدے بتا رہے ہوں, لیکن جب بھی کوئی الٹے کام ہوتے ہیں نا تو کچھ فائدوں کے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں, تو سائیڈ ایفیکٹ بعد میں پتہ چل رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بیماری ہو نا, جیسے شوگر کا کوئی پیشنٹ ہو, بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو, یا قبض کا کوئی پیشنٹ ہو, تو اس کو ڈاکٹر نے یا کسی ماہر حکیم نے بتایا ہو تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کو میری رائے یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھے بچوں کی طرح تمیز سے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے
ایسے چلے جیسے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک چلتے آئے ہیں، اسی طرح چلے۔ نماز میں نبی کا خیال آنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور جانور کا خیال آنے سے نہیں ٹوٹتی، اس سے متعلق وضاحت فرما دیں۔ رضوان علی لاہور سے، فضول بات ہے بالکل۔ طلاق رجعی کے بعد عورت کے لیے دوسری شادی کا حکم۔ کیا ایک طلاق کے بعد رجوع نہ ہونے کے بعد عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ مسز فاروق لاہور سے۔ جی ہاں جی، اگر شوہر نے ایک طلاق دی ہے اور طلاق کے بعد شوہر نے نہ زبان سے رجوع کیا اور نہ کوئی فزیکل ریلیشن بیوی سے قائم کیا، تو ایسی صورت میں جب خاتون کو 3 مینسز گزر کے، مکمل 3 مینسز گزرے ہوں، گزر کے ختم ہو جائیں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر مینسز ہی کی حالت میں طلاق دی ہے تو جس مینسز میں طلاق دی ہے وہ مینسز کاؤنٹ نہیں ہوں گے، خوب سمجھ لیں۔ تو مکمل 3 مینسز وہ گزرنا ضروری ہے۔ تو 3 مینسز جب گزر جائیں گے تو عورت کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، اپنے پرانے والے میاں سے بھی شادی کر سکتی ہے اور پرانے والے کے علاوہ کسی دوسرے آدمی سے بھی شادی کر سکتی ہے، مرد کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بیوی کی اذیت پر صبر کا اجر۔ بھابی بھائی جان کا کہنا بالکل نہیں مانتی اور بہت زبان دراز ہیں، بھائی چپ کر کے صبر کر جاتے ہیں، کیا ایسا صبر جائز ہے اور کیا اس پر اجر ملے گا؟ بنت عبداللہ ممبئی سے۔ جی جائز ہے اور اجر بھی ملے گا۔ تو اور قرآن نے تو بیوی کی نوک جھونک پہ صبر کرنے کی ویسے بھی بہت ترغیب دی ہے۔ سورہ نساء کی آیات، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی ناپسند ہے تو عین ممکن ہے کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہو، لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دی ہو۔ تو آپ کی بھابھی کا ایٹیٹیوڈ اگر آپ کے بھائی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بس زبان ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، تو اس صبر پہ بھائی جان کو بہت زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ، گھر بسانے کے لیے صبر کر رہے ہیں۔ باقی وہ صبر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں یہ ان کا ہیڈک ہے نا، آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ مسئلے ہمارے ساتھ یہ ہیں کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہت سارے لوگ دخل اندازی کرتے ہیں۔ جیسے بنت عبداللہ صاحبہ آپ نے پوچھا ہے، تو آپ خاتون ہیں، تو خواتین بھی اس میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں کہ بھائی صاحب بھابھی کے ساتھ بھابھی کی اتنی کیوں برداشت کر رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگ اکثر جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں خیر نہیں ہوتی، یہ قرآن کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اکثر جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں توڑنے والی ہوتی ہیں۔ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو ورغلا رہی ہوتی ہے اس کی بیوی کے خلاف کہ دیکھ تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اور مائیں ورغلا رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کو بہو کے خلاف، بہو ورغلا رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کو ساس کے خلاف۔ تو قرآن نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ دفتروں میں ایک دوسرے کو باس کے خلاف، باس جو ہے وہ یہ غیبتوں کا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ماحول ہے ہمارے دفتروں میں بھی، اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی، سیاست میں بھی، اور گھروں میں بھی یہی چل رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ جب بھی آپس میں بات چیت کیا کرو، جوڑ کی بات کیا کرو، اور قرآن نے بڑی خوشخبری دی ہے کہ جو جوڑ کی بات کرے گا نا اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ کو بھی نصیحت کروں گا کہ آپ کی بھائی آپ کی بھابھی کے اگر غلام بنے ہوئے ہیں تو بننے دیں، ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کو پتا ہوتا ہے یار یہ بیوی میری بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، لیکن اس سے میرے بہت سارے فائدے ہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ وہ اپنی مجبوری سمجھتا ہے، دوسرے نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ اس کو تانے دے رہے ہوتے، جورو کا غلام ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اور تو بھائی وہ اس کا چھوڑ دیں، خوش ہو کہ صبر کر رہا ہے، تعریف کیا کریں ہمارے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور کتنا اچھے صبر کرتے ہیں، اور بھائی کو بھی کہا کریں بھائی تھوڑا اور صبر بڑھاؤ، ان کو بولیں کہ پتہ نہیں آپ ویسے جنت میں جائیں نہ جائیں، ہو سکتا ہے صبر کی برکت سے ہی چلے جائیں، یہ تو نہیں کہیں خیر ویسے کسی اور طریقے سے ان کو سمجھا دیں۔ تو جوڑ کی کوشش کیا کریں، میاں بیوی کے معاملات میں اس طرح توڑنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ باقی ان کو کیا کرنا چاہیے یہ ان کا ہیڈک ہے، ان کو چاہیے وہ خود پوچھ لیں بھائی مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے صبر۔ تو اسلام تو ترغیب یہی دے رہا ہے کہ حتی الامکان صبر کرو گھر جوڑنے کے لیے۔ اگر اسی طرح سب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے تو فیملی سسٹم تو ہمارا ویسے ہی تباہی کی طرف جا رہا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں تو اور زیادہ برباد ہو جائیں گے۔
بچے برباد ہو جاتے ہیں اس سے, ڈیورس کے بعد, طلاق کے بعد آپ دیکھیں.